نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے 28ویں سپارے کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ حضرات نے ان آیتوں کو جب کہ کوئی فاتحہ ہوتی ہے، کل 5 آیات پڑھی جاتی ہے، تو یہ آیتیں سب سے پہلے لا یستوی کی پڑھی جاتی ہے کیا ان میں؟ یہ آپ آج انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا فرمان لا یستوی، برابر نہیں، اصحاب الناری و اصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ دوزخ والے کتنی بڑی شکل میں کیوں نہ آ جائیں، بڑے بڑے شہزور پہلوان یا بڑے بڑے عقل دانشور کیوں نہ ہو جائیں، یا محلوں میں رہنے والے بڑے بڑے کاروباری یا کروڑ پتی ارب پتی خرب پتی کیوں نہ ہو جائیں، مگر اللہ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ وہ کامیاب نہیں ہیں۔ جنت والے ہی کامیاب ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ کتنا مضبوط اللہ نے بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات، یعنی کہ تمام مخلوق میں جتنی بھی مخلوقات ہے سب میں اچھا انسان کو بنایا ہے۔ یہ اس کا شرف تو، اس کی عزت بڑائی تو معلوم ہو گئی، مگر کتنا مضبوط ہے اس آیت میں سن لو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے، علی جبل، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، پہاڑ پر ہم نازل فرماتے تو وہ خشیت الہی سے یعنی خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑ، کتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے، ہمالیہ پہاڑ کہاں سے لے کر چلا ہے، اروناچل پردیش سے لے کر اور نیپال کو پار کرتے ہوئے کشمیر تک چلا گیا، ادھر تبت ہے اور چین میں بھی ہے، ادھر یہاں تک اتراکھنڈ تک یہ ہمالیہ پہاڑ ہی کہلاتا۔ اتنا بڑا پہاڑ، اور بھی بہت بہت بڑے پہاڑ دنیا میں ہوئے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر جاتا۔ ریزہ کتنا جانتے ہو؟ لیٹے کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا، ریزہ اسے کہتے ہیں، تو وہ بکھر جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم نے لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ مثال للناس، لوگوں کے لیے بیان فرمائی، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ ان میں اس بات میں غور کر لیں۔ کتنا مضبوط ہو گیا انسان۔ پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر جاتا، اور اللہ نے انسان کو یہ قرآن دے دیا تو اپنے دل میں محفوظ کر لیتا، اپنے دماغ میں وہ اس کے نکات کو، حرکات کو اور اس کے فائدوں کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیتا، اور اسی کی فکر سے، قرآن پاک کی حکمت سے وہ اعلیٰ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہو جاتا ہے، اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت
اعلی حضرت کیوں بنے؟ اسی قرآن پاک کے رموز و اوقاف کو سمجھا کر کے، تفسیر کو سمجھا کر کے وہ اعلی حضرت بنے۔ بریلی کے ایک احمد رضا نام کے کیا بنے؟ اعلی حضرت۔ دنیا میں اعلی حضرت کا نام پکارا جاتا ہے۔ اعلی حضرت تو کائے سے بنی؟ قرآن پاک کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، سمجھا، عقل میں بٹھایا، دل میں اتارا اور پھر اپنے عمل میں اتار لیا۔ علامہ اقبال صاحب، وہ ان کے داڑھی بھی نہیں تھی اور وہ ٹوپی بھی نہیں، امامہ بھی نہیں باندھتے تھے، کوٹ پینٹ پہنتے تھے۔ پڑھے کہاں؟ لاہور میں پڑھے اور کالج میں انٹر کر کے پھر چلے گئے لندن یونیورسٹی میں پڑھے۔ تو قرآن کو انہوں نے پڑھا، سمجھا، انگریزی بھی پڑھی، سائنس بھی پڑھی، فلسفہ بھی پڑھا، مگر جب قرآن کو سمجھا، اپنے عمل میں انہوں نے اتارا، تو پھر پوری دنیا انہیں علامہ اقبال صاحب کہتی ہے۔ 100 سال ہونے کو آئے، 1938 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تب سے لے کر کے 90 سال تقریباً، کچھ اور کم ہو گئے ہوں گے، ویسے 80 یا 23 ہے اور وہ 38، تقریباً 15 سال کمی، 85 سال کا عرصہ ہو گیا انہیں دنیا سے۔ مگر آج بھی ان کے جو افکار ہیں، شاعری ہے یا کتابیں ہیں، وہ سب ہر ایک مجمع میں کوئی نہ کوئی شعر ضرور پڑھا جاتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا، ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کی شاعری کو لوگ آج بھی پڑھتے ہیں اور پرانی نہیں ہوتی، اس کا کیا سبب ہے؟ اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کی شاعری پرانی نہیں ہوتی، 100 سال کے بعد بھی پرانی نہیں، آج بھی ہر مجمع میں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال سے بھی یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی جواب دیا اور علامہ اقبال صاحب نے بھی، کہ میں نے جو کچھ لکھا عشق رسول میں ڈوب کر سرکار پر درود و سلام پڑھ کر کے لکھا۔ یہ میں نے، علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں، میں نے 20 سال کی عمر سے 30 سال کی عمر تک 10 سال میں 1 کروڑ مرتبہ سرکار پر درود پاک پڑھا ہے۔ 1 کروڑ مرتبہ سرکار پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو یہ سرکار کی بارگاہ میں میری یہ کوشش قبول ہو گئی اور انہوں نے، سرکار نے مجھے عطا فرما دیا۔ کیا عطا فرمایا؟ حکمت عطا فرمائی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے ہی سپارے میں، کہ ان کو سکھایا کتاب یعنی قرآن کو، اور حکمت عطا فرمائی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں تزکیہ نفس عطا فرما دیا۔ تزکیہ نفس کا مطلب جانتے ہو؟ تزکیہ نفس یہ ہوتا ہے مسلمانوں کہ برائی اپنے دلوں کے اندر سے نکال دیتے ہیں اور اپنے دلوں کے اندر مخلوق خدا کی محبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ اپنے دلوں میں نقش کر لیتے۔ یہ تزکیہ نفس کہلاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاکیزہ کر لینا، اس میں سے حسد نکال دینا، بغض نکال دینا اور غصہ نکال دینا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہر لمحہ بھروسہ کیے ہوئے رہنا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے قناعت کیے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے تیار کھڑے رہو۔ ہر وقت اگر سوتے میں ہو تو اللہ پر بھروسہ ہو، چل رہے ہو تو اللہ پر بھروسہ ہو، اور کام کر رہے ہو تو اللہ پر بھروسہ کہ رازق وہی ہے، وہی روزی دینے والا ہے، جتنا اس نے ہمارے حصے میں روزی رکھی ہے ضرور ملے گی۔ یہ بھروسہ اللہ کی ذات پر جب قائم ہو جاتا ہے مسلمانوں، تو وہ جو ہے اللہ اسے مدد فرماتا ہے، اور وہ جو ہے تزکیہ نفس کہلاتا ہے کہ ہم نے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی وہ عمل کیا جاتا ہے، جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر جاتے ہیں کہیں کو تو اللہ کے لیے جاتے ہیں، گھر میں اگر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کہ اگر تم اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلاتے ہو اور اس میں اللہ کی رضا شامل ہو تو وہ ایک لقمہ کھلانا بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے۔
یعنی گھر میں اپنے بیوی بچوں کو تم کھلاؤ پلاؤ، روزانہ ہی وہی صبح کو چائے ناشتہ بھی ہوتا ہے، دوپہر کو کھانا بھی کھلایا، شام کو بھی کھانا کھلایا جاتا ہے، اور بھی بیچ میں بھی کھانا پینا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے اللہ کے بھروسے پر کہ اللہ کا رزق ہے اور میری یہ ذمہ داری ہے، میں اہل خانہ کا ذمہ دار بنایا گیا ہوں، تو انہیں میں کھلا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ کھلانا بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، پینا بھی، کھلانا بھی، پلانا بھی، سب کا سب صدقہ لکھا جاتا ہے، یعنی نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے. کتنا آسان کام ہو گیا کہ پیٹ اپنا بھرا جا رہا ہے اور نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جا رہا ہے. تو یہ اللہ پر بھروسہ ہے. ہاں اس میں لعنت جو تمہیں ہے وہ پاک صاف ہونا چاہیے. اگر جو رزق تم کما کے لا رہے ہو اس میں سے تھوڑی سی بھی اگر دل میں بے ایمانی آ گئی اور ہیر پھیر کر لیا تو وہ یہ سمجھ لو ایسے ہے جیسے کہ بالٹی بھر کے آپ نے پاک ہونے کے لیے پانی بھرا کہ ہم نہائیں گے پاک ہوں گے، اس میں 2 قطرے پیشاب کے گر جائیں، گندگی کی گر جائیں، سارا بالٹی کا پانی خراب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حلال روزی جب تم محنت کر کے کما رہے ہو اس میں سے تھوڑا سا بھی اگر ملاوٹ ہو گئی تو وہ جو ہے حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے، اس میں پھر اللہ کا جلوہ نہیں، اللہ کی رضا نہ شامل نہیں رہتی. اس لیے مسلمانوں وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب یہ ہے تزکیہ نفس، کہ اللہ کی رضا کے لیے پاک صاف ستھرے ہو، اپنی روح کی تازگی، روح کی بالیدگی ہونی چاہیے. مسلمانوں اللہ کا خوف ہر وقت اپنے دل میں ہونا چاہیے. پورب کو یا پچھم کو منہ کرنا یا طرح طرح کی ڈریس بنا لینا، اوپر کا حلیہ بنا لینا اور تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھ جانا اور دل کا پاک نہ ہونا، یہ کام